پس لکڑی کا کیڑا خرمہرے میں سوراخ کرنے لگا اور دونوں طرف سے آر پار سوراخ کر کے اس خدمت کا اجر اپنی روزی کے طور پر پا گیا۔ اس کے بعد وہ پیالہ آپ کے سامنے رکھا گیا تاکہ اسے اس جھاگدار میٹھے پانی سے بھر دیا جائے جو نہ زمین کا ہو اور نہ آسمان کا۔ آپ نے اپنے عربی گھوڑے طلب کیے اور انہیں دوڑایا۔ جب وہ تیز دوڑ میں پسینے سے تر ہوئے تو انہی پسینوں سے پیالہ بھر لیا گیا۔ یہی وہ جھاگ والا میٹھا پانی تھا جو نہ زمین کا تھا اور نہ آسمان کا۔ پھر آپ نے حضور میں حاضر کردہ خدمت گاران جن میں مرد اور عورتیں شامل تھیں وضو کرنے کا حکم دیا تاکہ لڑکوں اور لڑکیوں میں امتیاز واضح ہو جائے۔ پہلے وہ لڑکیاں جنہیں لڑکوں کی طرح سجایا گیا تھا انہوں نے اس انداز سے ہاتھ دھوئے کہ ایک لڑکی بائیں ہاتھ میں برتن لے کر دائیں ہتھیلی پر پانی ڈالتی اور بائیں بازو دھوتی، پھر دائیں ہاتھ میں برتن لے کر بائیں ہتھیلی پر پانی لے کر دائیں بازو دھوتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ در حقیقت لڑکیاں ہیں، انہیں الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ غلام جو لڑکیوں کی شکل میں تھے وضو کرنے آئے تو انہوں نے پہلے دائیں ہاتھ دھویا اور پھر بائیں، جس سے معلوم ہوا کہ وہ مرد غلام ہے، انہیں بھی الگ کر دیا گیا۔ یہ تعداد 12 تھی۔ اس طرح لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ قرار پائے۔ پھر آپ نے بلقیس کے 1000 علمی سوالات پر غور فرماتے ہوئے تفصیلاً جوابات دے دیے اور پھر بلقیس کے بھیجے گئے تحائف واپس کر دیے۔ قاصد عورت سے فرمایا کہ کیا تم لوگ مال و دولت سے میری طرف راغب کرنا چاہتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکومت و نبوت مجھے عطا فرمائی وہ اس مال سے کہیں بہتر ہے۔ تمہارا مال تمہارے لیے باعث فخر ہو سکتا ہے مگر میرے لیے کیا خوشی کا باعث ہوگا۔ آخرکار آپ نے بلقیس کے نام ایک خط لکھا اور ہدہد کو دیا کہ یہ خط ملکہ تک پہنچا دے، اور واضح فرمایا کہ ہم ان پر ایسی فوجیں بھیجیں گے جن کے مقابلے میں وہ بے بس ہوں گی، انہیں ذلیل و خوار کر کے سبا سے نکال دیا جائے گا اور وہ دن ان کے لیے شرمندگی کا موجب ثابت ہوگا۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر دوبارہ ملکہ سبا کے ہاں پہنچا۔ ملکہ نے خط پڑھا اور قاصد جب لوٹے تو انہوں نے حضور سلیمان علیہ السلام کے واقعے اور تحائف اور جو جواب دیا گیا تھا وہ سب تفصیل سے بلقیس کو سنا دیا۔ اس پر بلقیس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ حکم آسمان سے نازل ہوا ہے، اس کی مخالفت مناسب نہیں اور نہ ہی ہمارے بس کی بات ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں۔ پھر ملکہ سبا نے فوراً اپنے تخت کی حفاظت کا اہتمام کیا، تخت کو ایک کمرے میں بند کیا اور اس پر پہرے مقرر کر دیے اور خود سلیمان کی خدمت کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہدہد فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور جا کر اطلاع لے آیا کہ ملکہ بلقیس آپ کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے امر سلطنت کے سرداروں کو جمع کیا اور فرمایا، اے سرداروں، اس سے پہلے کہ ملکہ بطور فرمان بردار میرے حضور پہنچے، ان کا تخت میرے پاس کون لا سکتا ہے؟ کیونکہ صلح ہو جانے کے بعد تخت لینا جائز نہیں ہوگا۔ اس پر ایک طاقتور جن نے عرض کیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اتنے وقت میں بلقیس کا تخت یہاں حاضر کر دوں گا۔ حضور سلیمان علیہ السلام کی مجلس عدالت صبح سے دوپہر تک جاری تھی، اور جب وہ جن عرض لے کر کھڑا ہوا تو کہا، میں طاقتور بھی ہوں اور بائیمان بھی، جو سونا چاندی اور جواہرات اس تخت میں جڑے ہیں میں ان میں خیانت نہیں کروں گا، اور آپ جانتے ہیں کہ میری پہنچ آپ کی ایک نظر کی دوری ہے، اس لیے میں جلد ہی تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی کم وقت میں تخت چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ایک شخص جو کتاب خدا کا عالم تھا اور اسم اعظم سے واقف تھا عرض کیا، میں اپنے رب سے دعا کروں گا اور اس کے عوض آپ کو تخت آپ کی نظر کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ اس شخص کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا کہ اگر تم یہ کام انجام دے لوگے تو تم عزت اور بلندی پاؤ گے، اور اگر ناکام ہوئے تو میرے حضور میں شرمندہ نہ آنا۔ چنانچہ آصف اٹھا، وضو کیا، اللہ کے حضور سجدہ کیا اور اسم اعظم پڑھ کر دعا کرنے لگا۔ ناظرین، روایت ہے کہ جسے حضرت علی سے منقول ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ جو شخص دعا کرتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آصف بن برخیہ نے جب اسم اعظم پڑھ کر دعا مانگی تو فوراً ملکہ سبا کا تخت زمین کے اندر سے غائب ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس حاضر ہو گیا۔ جنات نے کہا کہ واقعی تمہارا ساتھی آصف تخت لانے کی قدرت رکھتا ہے۔
मगर वो मलका सबा को यहां ला नहीं सकता। तो आसिफ ने अर्ज की कि अगर हुक्म दें तो मैं बल्कीस को भी ला सकता हूं। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से एक शीशे का महल तैयार किया गया, जिसके नीचे पानी बहाया गया और उसमें मछलियां छोड़ी गईं, ताकि शीशे की सफाई की वजह से फर्श के ऊपर से पानी और मछलियां वाज़ेह तौर पर दिखाई दें। फिर हुक्म के मुताबिक हजरत की कुर्सी महल के वस्त में रख दी गई और मेहमानों के लिए कुर्सियों का एहतमाम किया गया। नशिस्त का तरीका यह था कि कुर्सी के करीब सबसे पहले आदमियों की नशिस्त, फिर जिन्नात की और उसके बाद शयातीन की नशिस्त होती। और जब आप सफर फरमाना चाहते तो आप अपनी कुर्सी पर बैठते, सहाबियां अपनी जगह लेते और हवा को हुक्म होता जो सबको उठाकर फिजा में ले जाती, और जब जमीन पर उतारना होता तो वही हुआ सबको जमीन पर ले आती। जब मजलिस की नशिस्त मुहैया हुई तो आसिफ बिन बरखिया ने दोबारा सजदे में गिरकर इसमें आजम पढ़ा और दुआ की, तो इसी लम्हे मलका बिल्किस आपके सामने नमूदार हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को देखकर फरमाया कि यह मेरे रब की मेहरबानी है कि मुझे इस नेमत की आजमाइश का मौका दिया गया कि मैं अपनी मलका नफ्स के साथ शुक्र अदा करूं जो मुझे दी गई है, या अपने इस बंदे आसिफ के इल्म की वजह से नाशुक्री करूं जो बाज़ औकात मुझसे इल्म में अफजल है। हकीकत यही है कि शुक्र करने वाला उसी से फायदा पाता है और नाशुक्री करने से खुदा को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो बेनियाज़ कामिल और करीम है और सजा देने में जल्दी नहीं करता। जब जिन्नात को मालूम हुआ कि बिल्किस हाजिर हो गई हैं, तो उन्हें तशवीश हुई कि कहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिल्किस से निकाह न कर लें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बिल्किस अपनी कौम सबक नुकसान कर लेगी कि तमाम मामलात और राज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता देगी। नाजरीन, बल्कीस की मां एक परी थी, उसका नाम अमीरा था और वो जन्नात की मलिका थी। इसीलिए बल्कीस को जन्नात के बारे में तमाम बातों का इल्म था। जन्नात ने बल्कीस की ऐब जोई करना शुरू कर दी ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे मुतासिर